بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اسپائنل اسکولیوسس کے بارے میں بات کریں گے۔ اسکولیوسس ایک طبی حالت ہے جس میں ریڑھ کی ہڈی میں غیر معمولی گھماؤ پایا جاتا ہے۔ اسکولیوسس والے شخص کی ریڑھ کی ہڈی کی پیٹھ کے بیچ میں سیدھی لکیر کی بجائے ایس یا سی شکل سے مشابہ ہو سکتی ہے۔ اسکولیوسس کی شدت مختلف ہو سکتی ہے اور یہ ریڑھ کی ہڈی کے کسی بھی حصے کو متاثر کر سکتی ہے، لیکن یہ عام طور پر پیٹھ کے اوپری حصے یا ریڑھ کے نیچے والے حصے یعنی کمر کی جگہ پر ہوتا ہے۔ نشانیاں اور علامات۔ پہلا ہے ناہموار کندھے۔ ایک کندھے کا بلیڈ دوسرے سے اونچا دکھائی دے سکتا ہے۔ دوسرا، ناہموار کمر۔ کولہے مختلف اونچائیوں پر ہو سکتے ہیں۔ تیسرا، پسلی کے پنجرے کی یک طرفہ نمایاں ہونا۔ جسم کے ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف سے زیادہ چپک سکتی ہیں۔ چوتھا، ایک طرف جھکنا۔ فرد ایک طرف جھک سکتا ہے۔ بعض صورتوں میں اسکولیوسس کمر میں درد یا تکلیف کا سبب بن سکتا ہے، لیکن ہلکے اسکولیوسس والے بہت سے لوگ یہ علامات محسوس نہیں کرتے۔ وجوہات۔ اسکولیوسس کی وجہ اکثر معلوم نہیں ہوتی اور اسے ایڈوپیتھک اسکولیوسس کہا جاتا ہے۔ تاہم شناخت شدہ وجوہات کے ساتھ کئی قسمیں ہیں، جس میں پیدائشی اسکولیوسس جو پیدائش کے وقت فقرے کی غیر معمولی نشو و نما کی وجہ سے موجود ہوتا ہے، نیورو مسکولر اسکولیوسس جو دماغی فالج یا عضلاتی ڈسٹروفی جیسے حالات کا نتیجہ ہوتا ہے، اور انحطاط پذیر اسکولیوسس جو انحطاط کی وجہ سے بعد میں زندگی میں نشو و نما پاتا ہے۔ تشخیص۔ اسکولیوسس کی تشخیص میں عام طور پر جسمانی معائنہ اور امیجنگ اسٹڈیز شامل ہوتی ہیں۔ جسمانی معائنے کے دوران ڈاکٹر ریڑھ کی ہڈی، کندھوں، کولوں اور پسلیوں کے سیدھا ہونے کا جائزہ لے گا۔ ایکس رے عام طور پر اسکولیوسس کی موجودگی کی تصدیق کرنے، گھماؤ کی پیمائش کرنے اور اس کے مقام اور شدت کا تعین کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ علاج۔ اسکولیوسس کا علاج گھماؤ کی شدت، فرد کی عمر اور دیگر عوامل پر منحصر ہے۔ ہلکے معاملات میں کسی مداخلت کی ضرورت نہیں ہوتی، جبکہ زیادہ سنگین معاملات میں علاج کی ضرورت پڑ سکتی ہے، جس میں سب سے اول ہے مستقل نگرانی، اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ خم میں مزید اضافہ نہ ہو۔ بریسنگ، خاص طور پر نو عمروں میں تیز رفتار نشو و نما کے دوران ریڑھ کی ہڈی کی مزید خمیدہ ہونے سے روکنے کے لیے مخصوص قسم کا بیلٹ پہننا۔ سرجری، شدید حالتوں میں ریڑھ کی ہڈی کو سیدھا اور مستحکم کرنے کے لیے اسپائنل فیوژن سرجری کی سفارش کی جا سکتی ہے۔ ہومیوپیتھک علاج۔ ہومیوپیتھک ادویات فرد کی مخصوص علامات اور مزاج کے مطابق استعمال کروائی جاتی ہیں۔ اسکولیوسس کے لیے عام طور پر استعمال ہونے والی ادویات میں سے کلکیریا کارب، سلیشیا اور فاسفورس شامل ہو سکتی ہیں۔ مزاج اور مختلف علامات کی بنیاد پر مزید دواؤں استعمال ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ بھی کی جا سکیں، لیکن زیادہ بہتر ہے کہ کسی مستند ہومیوپیتھک پریکٹیشنر سے مشورہ کرنا ضروری ہے، جو کسی فرد کے کیس کی بنیاد پر ذاتی مشورہ فراہم کر سکے۔